امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا 25 صفر المظفر کو یوم وصال ہے، تو اس حوالہ سے آپ کی یاد منانا، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے امت مسلمہ پر ایسا احسان فرمایا کہ امت مسلمہ جس کا کبھی بھی بدلہ نہیں چکا سکتی، اور بالخصوص آپ نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے امت کو تحفہ عطا فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہر پہلو سے، ہر زاویہ سے باکمال نظر آتی ہے۔ نعت گوئی کے لحاظ سے اگر آپ کی ذات کو پرکھا جائے تو حضور کیسے واصف نظر آتے ہیں، حضور کے ایسے مداح نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعری کے شاہسوار دنگ نظر آتے ہیں، اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور اگر آپ کی ذات اقدس کو علمی حوالے سے دیکھا جائے تو علم کا ایسا شاہسوار جس کو اللہ نے گویا علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ جب آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء کو جب پتہ چلا، انہوں نے آپ کے بارے میں چیمے گویاں کیں اور شریف مکہ کو کہا کہ وہ عالم ہندوستان کا وہ عالم جو رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ برابر قرار دیتا ہے اور شرک کرتا ہے، وہ آیا ہوا ہے۔ اس نے علماء کا ایک پورا گروہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور قسم قسم کے اعتراضات تیار کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر۔ حاضرین محترم، جب علماء آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا جواب اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر عربی میں عطا فرما دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اعتراضات کیے حضور کے علم غیب پر، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی مطالعہ کے، آپ اس وقت علیل بھی تھے، بیمار تھے، بیماری کے ایام کے اندر، حاضرین محترم صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے ثبوت پر ایک پوری کتاب الدولۃ المکیہ کے نام سے تصنیف فرما دی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے علم اور آپ کی فقاہت کی، آپ کی شان علم کی۔ اور پھر حاضرین محترم، اگر ہم آپ کے ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کا
ترجمہ قرآن اپنی مثال آپ ہے۔ پڑھنے والوں نے جب آپ کے کنز الایمان شریف کو پڑھا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ یہ تو اردو میں قرآن ہے، اردو میں قرآن ہے، ایسا قرآن کا ترجمہ فرمایا۔ اور پھر حاضرین محترم، اعلیٰ کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، تو اس کے لیے زبان بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ زبان کہ جو کبھی کسی دنیا دار کے ذکر کے اندر مصروف نہیں ہوئی، کسی جاگیردار کی تعریف کے اندر کبھی ملوث نہیں ہوئی، جس نے جب بھی حرکت کی ہے یا تو حمد خدا کے اندر بولی ہے یا نعت مصطفیٰ کے اندر بولی ہے۔ یہاں تک کہ جب اعلی حضرت کو والی نان پارہ کی شان میں قصیدہ لکھنے کے بارے میں